اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 23ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 سے۔ اللہ رب العزت نے اہل تقوی کے اخروی انعامات کو یہاں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو پچھلے پہر اٹھ کر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں رکوع و سجود میں اپنی راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمت سے نوازا ہے اور مال و دنیا سے نوازا ہے، مال دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو مال عطا کیا ہے، وہ جو نعمت عطا کی ہے، اس میں سائلوں کا حق ہے، وہ جو سوال کرتے ہیں ان کا حق ہے، وہ جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس مال سے ان کے حقداروں کو بھی ادا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آنے اور ان کی طرف سے ضیافت کا ذکر کیا، اور ضیافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے خوف محسوس کیا، تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ ڈریے مت، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے، ایک بیٹے کی بشارت دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ میں تو بانجھ ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بے حد علم والا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے، بلکہ وہ فرشتے تھے جو بشری شکل میں آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، ان کا مشن دریافت کیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے نشان زدہ پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اہل ایمان کو اس بستی سے صحیح سلامت نکال لیں گے، اور اس بستی میں مسلمانوں کا فقط ایک ہی گھر تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قوم عاد کا ذکر کیا، اور ان اقوام کے اذکار ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم نے ہر آن اس کو توسیع دینے والے ہیں، یعنی ہر طرف اس کو پھیلانے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی لاتعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہوئیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات پہلے سے بیان کر دی،
جو کچھ قرآن میں بیان ہے وہ حرف بہ حرف سچا ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا اور فرمایا کہ انسانوں اور جنات کو میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اگر انسان بڑا فکر مند ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی زندگی کا کیا مقصد بنائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ انسانوں کی تخلیق کا، ان کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور میرے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں۔ بس یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ طور۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد ہے 49۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے طور کی قسم کھائی۔ اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں تو آغاز میں اللہ رب العزت نے طور کی قسم کھائی اور فرمایا کہ کتاب کی قسم جو باریک کھال کے اوراق میں لکھی ہے۔ پھر اللہ نے بیت المعمور کی قسم کھائی، پھر بلند چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم کھائی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھائی، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ فرمایا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس دن آسمان بہت کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بہت تیز چل رہے ہوں گے۔ اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بیہودہ مشغلوں میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا، فرمایا یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو حکم ہوگا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ، یہ تمہارے لیے برابر ہے، تم کو انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 6 قسمیں کھانے کے بعد اپنے کلام میں فرمایا کہ قیامت بھی آئے گی اور اس کا عذاب بھی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور پھر اللہ کے دین کو جھٹلانے والوں، آقا دو جہاں کی نبوت اور رسالت کو جھٹلانے والوں، اور اللہ کے حبیب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کا جو حال ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس حال کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں یہاں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جنت کی راحتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں ہوں گی بیش بہا، اور ان کے لیے آرام اور سکون ہوگا، راحتیں ہوں گی، ہر وہ کھانا ہوگا جس کی وہ تمنا کریں گے، اور خوبصورت دوشیزائیں روحیں موجود ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، ہم ان پر مصائب اور قرآن خود سے گھڑ لیتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے، اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی آیت بنا لائیں۔ یعنی کفار آقا دو جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ قرآن کی صورت میں ہمیں سناتے ہیں یہ در حقیقت شاعری ہے معاذ اللہ، اور جن مصائب کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود سے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو پھر انہیں چیلنج کرتا ہے، اللہ رب انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی آیت بنا کر لے آئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں منکرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں کہ آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟
کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ کائنات کے بالائی حصے میں آتے ہیں اور باتوں کو سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ یعنی اللہ رب العزت نے منکرین کو چیلنج کیا اور منکرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ غور و فکر کرو، یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ بھی حق ہے، اور اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تم کیسے پیدا کیے گئے اور تمہارا کیا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ نجم، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 62 اور یہ سورہ مبارکہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل کی گئی۔ سورہ نجم کے ابتدائی حصے میں آقا دو جہاں کی شان کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا، تمہارے آقا یعنی تمہارے نبی کبھی سیدھے راستے سے ہٹے نہیں، کبھی راہ راست کے بغیر نہیں چلے، اور فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سفر معراج کا تحفہ جو اپنے حبیب کو عطا کیا وہ نماز ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سفر معراج کا بھی ذکر کیا، اور قرآن مجید میں سفر معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اس کا ذکر تقریباً 700 مرتبہ آیا، جبکہ 80 مرتبہ صریحتاً نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی شے ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز پر آقا دو جہاں نے کس قدر توجہ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہاں سفر معراج کی بلندیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سفر معراج کی رفعت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص قرب عطا ہوا، حاصل ہوا۔ اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی کی، اور فرمایا کہ آقا دو جہاں اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا؟ فرمایا انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا، وہاں جنت ماوا ہے۔ فرمایا کہ اور آپ اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس قدر انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر نہ کجی اور نہ بہکی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بڑے خاص انداز میں سفر معراج کو بیان کیا، سفر معراج کی وسعتوں کو، سفر معراج کی بلندیوں کو بیان کیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے بچیں ان کے لیے بشارت ہے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے اپنی وسیع مغفرت کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہوں کو انسان کی نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر ہرگز نہیں ڈالا جائے گا اور ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ قمر۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کی تعداد ہے 55۔ اس سورہ مبارکہ میں شق القمر کے واقعے کا ذکر ہے جو ہجرت سے 5 سال قبل منع کے مقام پر پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی مثل ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ دیگر امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت اتنی ہے جتنا عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شق القمر کا واقعہ جو ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا، یہ واقعہ، یہ معجزہ اہل مکہ کے مطالبہ پر پیش آیا، تو آپ نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا آقا دو جہاں کے انگشت مبارک کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہوا چاند اور ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی جانب چلا گیا اور دوسرا دوسری جانب، اور یہ واقعہ تمام کتب حدیث میں درج ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے اعراض کیجئے، جس دن ایک بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا وہ خوف زدہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں، وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کافر کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قوم نوح اور قوم سمود کا ذکر کیا اور ان کو دیے جانے والے عذاب کا ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، سو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس کلام سے نصیحت حاصل کرے۔ سو ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد نزول ہرگز یہ نہیں کہ فقط اس کی عربی عبارات کو پڑھا جائے اور اس کے پڑھنے کا مقصد فقط ثواب کا حصول ہے، نیکیوں کا حصول ہے۔ چہ جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے 10 نیکیوں کے ثواب کا وعدہ ہے، مگر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد فقط نیکیاں کمانا نہیں بلکہ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ رحمان۔ یہ مدنی صورت ہے اور 78 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے آغاز میں فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو، یعنی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، اس نے انسان کو کامل پیدا کیا اور اسے ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط، زمین پر بچھے ہوئے سب سے، درختوں کی کیفیت سجدہ، آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا ذکر کیا
اور پھر دوسری طرف جنت کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سو اللہ رب العزت نے اس پوری سورہ مبارکہ میں انسان کو بار بار جھنجھوڑا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جنات اور اے انسان، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی اللہ ذوالجلال کی سلطنت کو پاؤ گے۔ یعنی انسان بالائی خلا کہکشاؤں کی دریافت میں کتنا بھی آگے کیوں نہ نکل جائے، وہ وہاں اللہ رب العزت ہی کی بادشاہت کو اور قدرت کو دیکھے گا، اس کے ہر طرف اللہ ہی کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں 2 جنتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور فرمایا ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت اپنی مسندوں پر، اپنی نشستوں پر، اپنے خوبصورت تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے، جن کی جو لباس ہے وہ دبیس اور ریشم کے ہوں گے۔ وہاں یاقوت اور مرجان کی طرح باحیا حوریں موجود ہوں گی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی، اور جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بے شمار مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جنت کے وسط میں 2 باغ ہیں، ہر باغ نور کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، ان میں سے ہر باغ نعمت سے معمور ہے، اس میں درخت اگے ہوئے ہیں اور اس کے پتے سرسبز و شاداب ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں جا بجا انسان کو جھنجھوڑا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہر آیت کے بعد اس ذات نے فرمایا کہ بتا کس کس نعمت کو جھٹلائے گا انسان۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں وہ جو اس کے خاص بندے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور جو عاجزی اور انکساری میں ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے تفویض کیے جانے اور عطا کیے جانے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو انعام عطا کرنا ہے اس انعام کا ذکر کیا، اپنی جنتوں کا ذکر کیا، جنت کے باغات کا ذکر کیا، اور جنت میں عطا کیے جانے والی نعمتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں ذکر کیا۔ پھر اگلی سورت ہے سورہ واقعہ، یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد ہے 96۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان نے دریافت کیا حضرت عبداللہ سے کہ آپ کو کوئی شکایت ہے تو بتائیے۔ فرمایا کہ کوئی شکایت نہیں۔ پوچھا کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملنے کی خواہش ہے۔ فرمایا حضرت عثمان نے کہ کسی طبیب کو بلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اب کسی طبیب کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا پیشکش کی کہ میں کچھ مال دوں آپ کو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ مجھے مال کی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے کام آئے گا، تو کچھ مال میں دینا چاہتا ہوں، آپ رکھ لیجئے۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے، کیونکہ میں نے آقا دو جہاں سے سنا کہ جس گھر میں شام کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، کبھی فقر اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں کے مختلف احادیث پاک میں یہ ذکر ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے شام کے وقت، ہر روز اللہ رب العزت کی ذات غیب سے اس گھر میں رزق کو داخل کرتی ہیں اور رزق کے دروازے ہمیشہ اس گھر کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے 3 طبقات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پہلا طبقہ اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت مند، اہل خیر ہوں گے۔ پھر دوسرا طبقہ السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور پھر اصحاب المشأمہ، یہ بدنصیب اور لوگ ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں۔ یعنی ان 3 طبقات کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ہیرے جواہرات سے مزین تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور فرمایا یہ ایسی شراب ہوگی جو عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بے کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بر تہ کیلوں میں اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں، چھلکتے ہوئے پانی میں اور لمبے سایوں میں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ ان سے کسی چیز کو منع کیا جائے گا۔ یہ خاص مزید اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی۔ پھر اصحاب شمال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اصحاب شمال وہ لوگ ہیں یعنی اللہ کے نافرمان لوگ، فرمایا کہ وہ عذاب کی مختلف صورتوں میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوراک یعنی زقوم تھور کے درخت سے کھائیں گے، تھور کا درخت، زقوم کا درخت ان کی خوراک ہوگا اور یہ درخت انتہائی کڑوا ہے۔ فرمایا اس سے وہ پیٹ بھر رہے ہوں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جہاں اہل جنت کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا، وہیں اصحاب شمال کا ذکر کیا کہ جو اہل دوزخ ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا اور ان کو کھانے اور پینے کے لیے جہنم میں کیا دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی قدرت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم کھیتی کاشت کرتے ہو اس کو کون اگاتا ہے؟ اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پھر اگر اللہ اس کو چور چور کر دے تو تم فقط باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم پر تو تاوان چڑھ گیا اور ہم محروم ہو گئے۔ سو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ انسان کی صحیح صرف اتنی ہے کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور در حقیقت اس کھیتی کو اگانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی ہے جو زمین سے سرسبز و شاداب کھانے کے لیے مختلف انواع کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اس کتاب کو فقط پاک لوگ ہی، پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی سورت ہے سورہ حدید، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے معنی ہے لوحہ۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد ہے 29۔
اور اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے درجات بیان کیے اور فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آیا۔ پھر ایک طبقہ وہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی تعداد جب 40 تھی۔ پھر آگے ذکر کیا کہ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا ذکر کیا اور اہل بدر یعنی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت کا اعلان کیا۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان پہلا عظیم معرکہ تھا، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی واضح کامیابی عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ جو صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے وقت موجود تھا، ان کا ذکر اللہ نے کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کافروں سے جہاد کیا۔ فرمایا ان سب کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ سو وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے سعی کرتے رہے، کاوشیں کرتے رہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے قبل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے، اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کے مقام کو اپنے کلام میں بیان کیا بلکہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا، اور انہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے یا کسی صحابی کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے یا ان کے ایمان اور اخلاص پر کوئی شک کرے۔ اللہ رب العزت نے تمام فتنوں کا سدباب اپنے کلام میں کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود سے کسی صحابی کی شان میں کمی کرنے یا کسی صحابی کی شان کو اس طرح سے بیان کرے کہ گستاخی کا کوئی شائبہ اس میں نظر آئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مومنین کی شان کو بیان کیا، فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات امتیازی شان کے حامل ہوں گے اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب ذو فشا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے پھر منافق لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہو جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اور اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ سو اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور عورتوں کے حال کو بھی بیان کر دیا کہ بروز حشر ان کا کیا حال ہوگا، جبکہ منافق مرد اور منافق عورتوں کا کیا حال ہوگا اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر اپنے کلام میں کر دیا۔ پھر اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں دنیا کے مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش کی ناپائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ اور اس جنت کی پیش قدمی کرو، اس جنت کی طرف آؤ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے مثل ہے،
یعنی وہ جنت اتنی وسیع و عریض ہے جتنی یہ زمین اور آسمان، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی وہ جنت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا اور مصطفیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو مؤمنین ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلیل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل کو نازل کیا۔ فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے، یعنی جو سخت جاں ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی حقانیت کی بڑی قوی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سامان حرب یعنی سامان جنگ کی تیاری، دفاعی آلات اور جنگی ساز و سامان میں فولاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام قدیم اور جدید صنعتوں کی اساس اسی لوہے، اسی فولاد پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے اہل ایمان بندوں کی صف میں شامل رکھیں، اور ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو صفات اس کو پسند ہیں، اور ہمیں ہر لمحہ اپنے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔